السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والثناء نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو کہ رب کائنات مجھے حق و سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی جناب، یہ مبارک دن جس طرح ایک اپنے معنی لفظ کے اعتبار سے مشہور ہے کہ جمعہ یعنی اجتماع ہونا، مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور اکٹھا ہو کے دین کے کسی مسئلے کو سمجھنا اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جمعے کا ایک مقصد ہے. اور میں اکثر اپنی محفل کے اندر کہتا بھی رہتا ہوں کہ جنت آسان ہے، جہنم مشکل ہے. ہم جنت ہمیں مفت میں مل سکتی ہے اور ملتی ہے، جہنم پیسوں کے ساتھ ملتی ہے. اس کے باوجود ہم خرچ کر کے، مال و دولت خرچ کر کے جہنم کی طرف جاتے ہیں، جنت کی طرف نہیں آتے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے بہت دور ہیں. ہم اگر دین اسلام کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، تو قرآن و حدیث ہمیں ایک ایسا رستہ دکھاتے ہیں کہ جس رستے پہ چل کے نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی مشقت ہے، اور وہ رستہ انسان کو سیدھا جنت لے جاتا ہے. اور اسی رستے کے اندر انسان کی بھلائی بھی ہے، اسی رستے کے اندر آسانیاں بھی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس رستے کو چھوڑ کے، شیطان دنیاوی لالچ دیتا ہے، دنیاوی لالچ میں انسان کو مبتلا کر کے اس دنیا کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں، میں یہ بات بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن ایک ثواب کی کتاب ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، نورانیت کی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، اور جو رستہ میں بتاتا ہوں اس پہ چلنا شروع کر دو. اور اگر تم اس رستے پہ چلو گے، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، اس زندگی کے اندر بھی لوگ تمہیں سلام کریں گے، اور قیامت کے اندر بھی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. یہ حقیقت ہے.
جو بھی اس دین کی طرف آتا ہے، جس قوم کے ساتھ تعلق ہو، جس قبیلے کے ساتھ تعلق ہو، جس معاشرے کے ساتھ تعلق ہو، اگر اپنی زندگی کو للہیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے، لوگ اس کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے پاؤں کو بھی چومتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو بھی اس قرآن کی طرف آتا ہے، رب تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی ممتاز کر دیتا ہے، قیامت کے دن بھی ممتاز کرے گا۔ علی جناب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ایک موضوع رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے آیا، تو میں نے کہا چلو یہ دو صحابات کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان کی کیونکہ سوچ محدود ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب کیا کریں۔ اب سنو، نبی اللہ رب العزت نے اپنے نبی پہ جو لاجواب کتاب نازل فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فرمایا جس نے اللہ کے لیے صبر کیا تو رب کائنات فرماتا ہے میں اسے دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ یعنی جس نے میری رضا کے لیے صبر کیا ہے، میری ذات کے لیے صبر کیا ہے، مجھے الہ العالمین مان کے صبر کیا ہے، فرمایا پھر دنیا دیکھتی ہے میں اسے کس طرح نوازتا ہوں، میں اسے کس طرح نوازتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ صبر کرے۔ ہونا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ ساری کائنات کسی کو کچھ دینا چاہے، اگر میرا رب کسی کو نہ دینا چاہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر ساری کائنات کسی سے کوئی چیز روکنا چاہے، میرا رب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اس کے باوجود ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیوں تعلق لگائے بیٹھے ہیں؟ لو تعلق اس امید پہ کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، ویسے تعلق رکھیں، لیکن اللہ یہ ذہن کے اندر رکھے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات۔ فرمایا پھر صبر کیا ہے؟ لوگ جب مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، حالانکہ صبر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے کہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو اس آیت کو صرف اس لیے سن رکھا ہے کہ کسی کے منہ سے جب سنتے ہیں تو ہماری ذہن کے سوچ کے اندر یہی بات جاتی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس نے پڑھا ہے۔ حالانکہ یہ آیت ایسی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو اس آیت کو پڑھو۔ بلکہ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میرا تجربہ شدہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، آپ اس کا وظیفہ کرتے رہیں اور اس کو تلاش کرتے رہیں۔ میں نے اس پہ کئی مرتبہ عمل کیا، رب کے فضل سے وہ گمی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیزان محترم، جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر، کہ انسان جب صبر کر لیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ میری رضا اس کے ساتھ ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے میں اپنے بندے کے لیے وہی کر دیتا ہوں۔ یعنی جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے، میرا بندہ صبر کرتا ہے۔ تو دوسری جگہ پہ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ بڑے خوبصورت لفظوں میں قرآن کیسے انداز کے ساتھ انسان کو سکھاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر ابتغاء وجہ ربہم، کسی اور کے لیے نہیں، ان کی سوچ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم رب کی رضا کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے صبر کیا، کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، ناگہانی کوئی آفت آ گئی، جب انہوں نے صبر کیا تو رب کائنات قرآن کے اندر ان کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں
انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ فرمایا اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، ایک صبر، دوسرا نماز بھی اس آیت میں قائم رکھتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی کی فوتیدگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو نماز بھول جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے صبر بھی کرتے ہیں اور نماز کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ کے لیے اللہ کے بندوں پہ صدقہ کرتے ہیں۔ جو ہم نے رزق دیا ہے نا ان کو، اس رزق سے یہ صدقہ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ یعنی کھلیا، اور سر یعنی چھپا کے کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آتی ہے تو صبر اللہ کے لیے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس مال و رزق ہوتا ہے اس میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اعلانیہ کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس کوئی دے دیتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے فلاں بندہ دے رہا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ دو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ میرے بھائی، ہر بندے کی اپنی ایک ذاتی نیت ہے، ہم کسی کی نیت پہ کوئی فرق نہیں لگا سکتے۔ کوئی اعلانیہ دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی چھپا کے دیتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ چھپا کے دینے کا اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن فرمایا کہ مصیبت آئی، صبر کیا، نماز کو قائم کیا، صدقہ دیا، اعلانیہ اور چھپا کے، اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جو برائی ہوتی ہے نا وہ اچھائی کے ساتھ اس کو دور کرتے ہیں۔ یعنی کوئی برائی ایسی آ گئی، اب اس کو ایسے نہیں کہ برے کے بدلے میں برے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بندہ مومن کی نشانی ہے جس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، اور کائنات والو تم نماز بھی پڑھتے ہو کہ جنت ملے، روزہ بھی رکھتے ہو کہ جنت ملے، زکاتیں بھی دیتے ہو کہ جنت ملے، سنو جس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں میں اس کے لیے آخرت میں ایک اچھا گھر بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ مصیبت کے وقت صبر، اور مصیبت کے وقت نماز کو بھی قائم رکھنا، اور رزق جو رب نے دیا ہے اس میں سے صدقہ کرنا، اعلانیہ طور پہ یا چھپا کے، یا کوئی برائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنا۔ فرمایا جو یہ کرتا ہے میرا رب فرماتا ہے پھر ہم اس کے لیے آخرت میں ایک اچھا گھر بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ زندگی تو ویسے بھی آتی ہے۔ اب ایک بات میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں۔ اچھا بعض بندے، یہ ہمارے مزاجوں کے اندر، معاشرے کے اندر بڑا معروف ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ جس نے زندگی بھر اچھی نیکیاں کی ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، زکاتیں دی ہوں، یعنی اچھی زندگی گزاری ہو، اگر اس پہ کوئی مصیبت آ جائے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا بیماری لمبی ہو جائے، وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں جناب اس سے کوئی برا کام ہوا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس وجہ سے یہ بیماری سے نہیں نکل رہا، اس سے پریشانی نہیں جا رہی، اس کے گھر سے مصیبت اور تکلیف نہیں جا رہی، اس کے گھر سے بیماری کیوں نہیں جا رہی؟ یقیناً اس کے اندر کوئی برائی تھی۔ اب سنو نبی علیہ السلام کی حدیث، اور حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، جامع ترمذی اور بخاری کے اندر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پہ ہوتی ہے؟ آزمائش کا معنی کیا ہے؟ مصیبت کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا، بیماری کا آ جانا، کوئی پریشانی آ جانا۔ فرمایا نبی علیہ السلام سے ایک صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش کس شخص پہ ہوتی ہے؟ تو آمنہ کے لال کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا
الانبیاء، انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے. آزمائش سب سے زیادہ انبیاء پہ ہوتی ہے، یعنی ان کو آزمایا جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام، آپ کی سیرت پڑھیں تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا مہینہ، ساری زندگی کے اندر پورا مہینہ کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے 30 دنوں کے اندر 30 دن نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر کھانا پکا ہو. حالانکہ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی تھی. آمنہ کے لال پوچھتے ہیں عائشہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضور کافی دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، یعنی کھانا نہیں بنا. تو نبی علیہ السلام کا جواب سنیے. آپ کی غربت یہ اختیاری غربت تھی، آپ نے خود فقر کو خود اختیار کیا تھا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے. سبحان اللہ. لیکن میں نے یہ نہیں چاہتا. یہ نبی علیہ السلام کی اختیاری اور یہ ساری کائنات کے خزانے، یہ ساری کائنات کا حسن، یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ آمنہ کے لال کے قدموں کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت تو بڑھی. فرمایا آزمائش یہ سب سے زیادہ انبیاء پہ. پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انبیاء کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر ان پہ آزمائش ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر بھی ایک واقعہ ہے نا کہ ایک اللہ کے نبی کو 2 آروں کے ساتھ ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے. حالانکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے. دنیا کے اندر ایک ایسی ذاتیں صرف انبیاء اور رسول کی ہیں کہ جو معصوم ہوتے ہیں، جو گناہ کر بھی نہیں سکتے. لیکن آزمائش نبی علیہ السلام کی حدیث سے سامنے آ رہا ہے نا کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ آزمائش میں سب سے زیادہ انبیاء سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، جو ان کے بعد پہ قریب ہوتے ہیں. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہے نا یہ انسان کے دین کے مطابق ہوتی ہے. کس طرح؟ فرمایا فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، کہ اگر کوئی بندہ دین کے اندر مستحکم ہے، دین کے اندر اچھا خاصا راسخ العقیدہ ہے، دین کے اندر پختہ ہے، فرمایا اس پہ شدید قسم کی آزمائش آئے گی، شدت کی آزمائش آئے گی. اشتد بلاؤہ، اس پہ شدت کی آزمائش آئے گی. فرمایا وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً ابتلي عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، فرمایا اگر کوئی دین کے اندر کمزور ہے تو اس پہ آزمائش بھی کمزور سی آتی ہے. آج ہماری سوچ کیا ہے کہ کسی بھی آزمائش آئی ہوئی ہے تو کہتے ہیں جناب یہ اللہ کی پکڑ میں ہے. ہاں، جہاں پہ آپ کو ایک ضابطہ بتاتا چلوں کہ جس پہ اللہ کی کوئی پکڑ آئی ہے، آزمائش آئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہے، اور اگر وہ اس مصیبت کے اندر اس کا تعلق رب سے جڑ گیا ہے، اس کا رابطہ رب سے ہو گیا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری اس کے مبتلا کر، بیماری کے اندر اس کو مبتلا کیا گیا ہے اور وہ دنیا کے اندر لگ گیا ہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے، پھر سمجھو یہ آزمائش نہیں تھی، یہ پکڑ تھی. یہ آزمائش نہیں تھی، یہ پکڑ تھی. اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک، پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں جس میں یہ 2 باتیں پائی جائیں اللہ رب العزت اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ. جس کے اندر 2 باتیں ایسی ہوں اللہ رب العزت ان کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو دینی معاملات میں
جو دینی معاملات میں، اور یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، کہ جو جب دینی معاملات آئے نا، دینی معاملات سمجھنا، دینی معاملات جب آئیں تو وہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں، اپنے سے اوپر، یعنی میں نے دین پڑھا ہے، اب کوئی دینی مسئلہ ہے تو میری شوق یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے سے بڑھ کے اپنے استاد سے اور بڑے سے عالم کی طرف دیکھوں کہ ان کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے، ان کی اس کے بارے میں سوچ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کس طرح عمل کر رہے ہیں، وہ اس کو کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر دو ایسی خصلتیں ہوں، عادتیں ہوں، ایسی باتیں پائی جائیں، رب تعالیٰ ان کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا دین کے اندر اپنے سے اوپر کو دیکھیں، دین کے اندر اپنے سے اوپر کو دیکھیں، اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ وہ بندہ صابر اور شاکر ہے کہ جب بھی کوئی اس کے سوچ اس کے ذہن کے اندر آئے تو وہ دیکھے کہ مجھ سے علم کے اندر جو بڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس سے مجھے کتنا حاصل کرنا چاہیے، اس سے کیا چیز کو مجھے پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، دین کا جو حصہ میں نہیں سمجھ سکا اس کو مجھ سے جو بڑا ہے اس سے سیکھنا چاہیے، اور دنیا کے اندر اپنے سے کم تر کو دیکھے، وہ شکر بھی ادا کرے گا۔ جب دیکھے گا نا کہ ایک بندہ اس سے زیادہ غریب ہے، اب اس کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، وہ دیکھے کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو 2 وقت کی میسر نہیں، صرف 1 وقت کی ہے، اب جب اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو اس کے اندر یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہوگی کہ مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ رب کہ جس نے میری عبادات کو نہیں دیکھا، میری زندگی کو نہیں دیکھا، بس مجھے رزق عطا کر رہا ہے، مجھے دنیا میں عزت دے رکھی ہے۔ فرمایا جب یہ انسان کی سوچ بنے گی وہ رب کا شکر ادا کرے گا، اور لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جو شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ بنا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بات بھی ہے، یہ 2 باتیں جس کے اندر ہوں اس کو رب تعالیٰ صابر و شاکر لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ دنیا کے اندر، دین کے اندر بلکہ اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دنیا کے اندر اپنے سے اوپر کو دیکھے تو فرمایا پھر وہ دنیا، دین اور دنیا برباد کر بیٹھتا ہے۔ سمجھ آئیے نا حدیث پاک کی کہ دین کے اندر اپنے سے بڑھ کے دیکھو کہ یہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میں نے عمل کیا ہے، مجھ سے جو بڑا عالم ہے میں اس سے یہ حاصل کروں، وہ اتنا عمل کرتا ہے میں اس جتنا عمل کروں، اپنے سے بڑھ کے دین کے اندر دیکھو، اور دنیا کے اندر یہ غریب ہے، مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے۔ اپنے سے بڑھ کر جب دیکھو گے تو پھر اپنا ایک معیار بھی بنا رہے گا، اور اپنی ایک سوچ بھی بنی رہے گی، اور انسان کی عبادت کرنے کے لیے ایک دلی لگاؤ بھی بنا رہے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر انسان اپنے سے اوپر کو دیکھے، یعنی کوئی چیز ہے تو کہے جانا میرے پاس تو نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، اس وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں کہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے احساس سے کمتری ہوتا ہے، احساس سے کمتری ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ احساس سے کمتری میں چلا جاتا ہے، اور پھر شکوہ شکایت کے اندر چلا جاتا ہے کہ یار میرے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کیسے آ گیا۔ نہ میرے بھائی، اگر اس کو الٹ کرو گے پھر دنیا بھی برباد ہو جائے گی، دین بھی برباد ہو جائے گا، اور دنیا کی یہ زندگی بھی بے لذت ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بس اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے، رب کائنات ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے رب تعالیٰ کا برگزیدہ ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔